میں علی گڑھ سے طارق مرتضیٰ بھارتی آپ کے پاس لاک ڈاؤن 2020 سیریز کا پارٹ 27B لے کر حاضر ہوا ہوں، جس میں ہم اور آپ پریکٹیکلی اکھنڈ بھارت کیسے حاصل ہوگا پر ڈسکشن کریں گے۔ یہ پچھلے ٹاپک کیا کیول پاکستان کے الگ ہو جانے سے بھارت کھنڈت ہو گیا ہے، تو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ بھارت سے صرف پاکستان ہی الگ نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے بٹوارے کی اپنی ایک تاریخ ہے جو نہ جانے کب سے چلی آ رہی ہے۔ مگر پچھلے پارٹ میں ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ذمہ داری مسلم امت کی ہے کہ یہاں بھارت کو ایک بار پھر اکھنڈ بنایا جائے، کیونکہ قرآن نے ان کو حکم دیا ہے سورہ الرعد آیت نمبر 21 میں کہ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے سے نہیں کٹو، جڑ کر رہو۔ پھر فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اگر ہم جڑ کر نہیں رہے اور کٹ کر رہنے سے اپنے رب سے نہیں ڈرے تو اس کا برا حساب ہم کو اور آپ کو دینا ہوگا۔ ہمارا ہی ملک کیا، قرآن تو کہتا ہے کہ پوری زمین ہی نہیں بٹنی چاہیے تھی۔ سورہ طلاق آیت نمبر 12 میں الارض کہہ کر پکارا ہے زمین کو، یعنی میری زمین، اور سورہ فصلت آیت نمبر 10 میں حکم دیا ہے سواء للسائلین، اس زمین کو ہر سوال کرنے والے یعنی ہر ضرورت مند کے لیے ہمیشہ کھلی رہنی چاہیے۔ اس کی جیتی جاگتی مثال آج یورپین یونین کا قیام ہے، جہاں 27 ممبر اسٹیٹس نے مل کر ہر ضرورت مند کے لیے اپنی زمین کھول دی، جہاں جو چاہے اپنی مرضی سے مارکیٹ بزنس کر سکتا ہے یا گھوم سکتا ہے اور دوسری جگہ اپنا ٹیلنٹ دکھا کر اپنا سروائیول کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین نے اپنی کامن کرنسی نکالی تاکہ کسی کا پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر ڈی ویلیوڈ نہ ہو جائے۔ یہاں تھوڑا ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے آج کی ڈیٹ میں قریب 57 ملک ہیں جن کے ہر گھر میں اللہ کی کتاب ہے، جس میں اللہ نے حکم دیا تھا سواء للسائلین کہ میری زمین ہر ضرورت مند کے لیے کھلی رہنی چاہیے، مگر ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے یہ 57 مسلم ملک کبھی اپنی ایک یونین نہیں بنا پائے، اور انسانیت نے ایک بار پھر ٹکریں کھاتے کھاتے یورپین یونین بنا لی اور ہم مسلمان دیکھتے ہی رہ گئے۔ اب آپ خود ہی بتائیے کہ جب ہم ہی قرآن پر پریکٹیکل ایمان نہیں لائیں گے اور دنیا کو فائدے کی چیزیں نہیں دیں گے تو کیوں دوسری قومیں ہمیں سر پر بیٹھا کر رکھیں اور کیوں ہماری عزت کریں؟ میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ اللہ کا دین پوری انسانیت کو بچانے آیا ہے، مگر وہ از خود تو کوئی کوچ نہیں دے گا نا، اس کے حکموں کی تعمیل کے نتیجے میں سب کی حفاظت ہو جائے گی، مگر اس کی اتباع تو بس وہی کر سکتے ہیں جن کو قرآن پر پریکٹیکل ایمان ہو کہ اس میں جو بھی قانون دیا ہے وہ بالکل سچ ہے اور یہ قانون یہی نتیجہ نکال کر دے گا جو کہہ رہا ہے۔ اپنے دیش ہندوستان کے پرانے حصوں کو جاننے کے لیے جو ثبوت بھی ممکن ہوں لیں گے، جیسے آج کی تاریخ یعنی ماڈرن ہسٹری، الگ الگ ملکوں کی تہذیب یعنی سنسکرتی، کوئی بھی دھارمک کتاب یعنی اینی ریلیجیس ٹیکسٹ بک، کوئی بھی کھدائی یعنی اینی ایکسکیویشن پرووڈ بائی کاربن ڈیٹنگ ایٹسٹرا ایٹسٹرا۔ پچھلے پارٹ 27A میں ہم نے جانا تھا کہ ماڈرن ہسٹری بتا رہی ہے کہ انڈیا 1876 سے 1962 اکشے چین تک لگاتار بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ کچھ دھارمک کتابیں اور کچھ ملکوں کی تہذیب یعنی کلچر بھی 1876 سے بھی پرانی تاریخ بتا رہے ہیں، جیسے ملیشیا، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، کوریا کے کلچرز بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی بھارت کے حصہ ہوا کرتے تھے۔ ملیشیا میں رام چندر جی اور ان کے مندر بتا رہے ہیں کہ ملیشیا کا ہندوستان سے کبھی کوئی بہت گہرا تعلق تھا۔ مہابھارت کا پاٹ حکایت پانڈوا جیا کے نام سے ملیشیا میں آج تک ہوتا آ رہا ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ وہاں کے مسلمان کرتے ہیں اسے اپنی تہذیب کہہ کر۔ تھائی لینڈ میں رامائن کا پاٹ بھی یہی کچھ بتا رہا ہے۔ کمبوڈیا میں گروڑ چڑیا کی مورتی بھی یہی پکار کر کہہ رہی ہے، جبکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ گروڑ پران نام کی دھارمک کتاب صرف یہاں ہندوستان میں ملتی ہے، نہ کہ کمبوڈیا میں۔ اور سلاد کی جگہ نماز لفظ کو تو اور بھی پرانا اتہاس یاد ہے۔ شاید آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ سلاد کی جگہ یہ سنسکرت لفظ نمہ اج، جو آج وقت کے ساتھ ساتھ نماز لفظ ہو گیا ہے، ہمارے ملک ہندوستان کے علاوہ 35 اور ملکوں میں بھی بولا جاتا ہے، جیسے افغانستان، آذربائیجان، ارمینیا، بلوچستان، بنگلہ دیش، برما، برونئی، بھوٹان، چائنا کا یونان، کمبوڈیا، کردستان، کرغزستان، قزاقستان،
ایران، عراق، انڈونیشیا، کوریا، لاؤس، ملیشیا، مالدیوز، منگولیا، نیپال، پاکستان، فلیپینز، ساؤتھ آف ویتنام، سنگاپور، سری لنکا، ٹرکی، ترکمینستان، تھائی لینڈ، تبت، تاجکستان، ترکمینستان، ازبیکستان اور ویتنام۔ ان 35 ملکوں میں کچھ ایسے بھی ملک ہیں جہاں عربی بولی جاتی ہے، مگر تعجب اس بات کا ہے کہ جب بات صلاۃ کی آتی ہے تو لفظ نماز ہی بولا جاتا ہے وہاں بھی۔ یعنی نماز لفظ چونکہ سنسکرت زبان کا ہے، لہٰذا اس سے پہچانا جا سکتا ہے کہ کم سے کم 35 ملکوں کا تو بہت پرانا تعلق یہاں بھارت سے رہا ہے۔ کم سے کم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی ریسرچ جاری ہے، ہو سکتا ہے ان 35 میں کچھ اور ممالک، کچھ اور ملک بھی آ جائیں جہاں صلاۃ کے لیے نماز لفظ بولا جاتا ہو۔ یہ بات ہمیں آپ کو ہر کسی کو یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کا دین تمام انسانیت کو جوڑنے آتا ہے، ان کے تعلق ہموار کرنے آتا ہے، نہ کہ ان کی تعلق خراب کرنے اور رشتے ختم کرنے اور کاٹنے آتا ہے۔ ہر عیش بخت یعنی اللہ کے بندے کا یہ خواب ہونا چاہیے کہ جیسے انسانیت شروع میں ایک تھی، جیسا کہ بتایا قرآن نے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں، کان الناس امۃ واحدہ، ٹھیک ویسے ہی ایک بار پھر انسانیت ایک ہو جائے، اور اس کی شروعات ہم ہندوستانیوں کو یہاں اپنے ملک سے کرنی ہوگی، کیونکہ دنیا کا سب سے پہلا مانو آدم علیہ السلام کو اسی زمین پر بھیجا گیا تھا جہاں تمام انسانیت ایک تھی، کان الناس امۃ واحدہ، اور اسی بھارت کی زمین پر اللہ کو سب سے پہلا سجدہ بھی کیا گیا تھا۔ اسی ہندوستان سے تمام انسانیت کی شروعات ہوئی تھی۔ دنیا کا ہر انسان اسی بھارت کا مول نواسی ہے۔ یہی بھارت دیش کبھی تمام انسانیت کی ماں تھا، لہٰذا آج بھی تمام انسانیت کو ملانے کی کوشش یہیں اسی ملک سے کی جائے گی، تبھی جا کر انسانیت کا سرکل یعنی اس کا چکر پورا ہوگا، اور تب یہ خواب سچا ثابت ہو جائے گا۔ یاد رہے، ایشور کے دھرم کے قانون، جسے مسلمان اللہ کے دین کے قانون کہتے ہیں، وہ قانون تمام انسانیت کو جوڑنے آئے ہیں، توڑنے نہیں، اور صرف وہی قانون ہی جوڑ بھی سکتے ہیں۔ ان سوشل ڈائنامکس کے قوانین کے علاوہ کہیں اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہم انسانوں کو جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر رہے گا۔ میری ایسی ناقص سوچ ہے کہ جلدی سمجھنا شاید مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، کیونکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں مسلمانوں کو خیر امہ یعنی بھلائی کرنے والی ماں بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ اخرجت للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے۔ خروج کہتے ہی اس پروسیس کو ہیں جس میں نئی زندگی ملے یا دی جائے، یعنی تمام انسانوں کو نئی زندگی دینے کے لیے یہ امت بھیجی گئی ہے۔ اخرجت للناس، کیسے دے گی نئی زندگی یا کیا کام ہوگا اس کا؟ ویسے ہی جیسے ہر گھر میں ماں دیتی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی بھلے کاموں کا حکم دے گی اور برائی سے روکے گی۔ اگر تمام انسانیت کو ان کی جانوروں والی زندگی سے نکال کر نئی زندگی نہ دے پائے یا نہ کر پائے یہ کام، اپنی ذمہ داری پوری تو بتا دیا سورہ محمد آیت نمبر 38 میں، یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے، وہ تمام انسانیت کے لیے ماں بنے گی، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ تمہاری طرح کی ماں نہیں ہوں گی۔ بہرحال اس بات کا اندازہ تو ہمیں اچھے سے ہے ہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دھمکی دینے میں یقین نہیں رکھتے ہیں، بلکہ کر گزرتے ہیں اپنے سیٹ کیے ہوئے قوانین کے تحت۔ اس سے پہلے بھی اللہ کئی مرتبہ انسانیت کی ماں بدل چکے ہیں۔ وقت کے شروع میں یہاں بھارت کو تمام انسانیت کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا تھا، مگر یہاں کے چند مٹھی بھر لوگوں نے انسانیت کو ظلم کر کے بانٹ دیا اور ایک بڑے طبقے کو اپنے سماج کا دبا کچلا طبقہ اچھوت و شودر کہہ کر گھوشت کر دیا، اور اس کا ہر لحاظ سے ایکسپلائٹیشن یعنی استحصال شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں اس دیش کا ماں کا شرف چھین لیا۔ پھر یہاں سب آپس میں ایک دوسرے سے بھڑ گئے، ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے لگے، یہاں تک کہ باہر سے کئی راجے آ گئے اور یہاں کے لوگوں سے سب طاقت چھین لی۔ پھر کچھ نے تو یہاں اس سونے کی چڑیا میں لوٹ پاٹ مچائی اور واپس اپنے دیشوں کو چلے گئے، اور کچھ نے اسی خوبصورت ہندوستان کو اپنا ملک بنا لیا اور یہیں بس کے رہ گئے۔ پھر بہت زمانے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ماں بننے کا شرف بنی اسرائیل کو دیا، مگر انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو یہاں ہندوستان میں ہوئی تھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بنی اسماعیل سے بدل دیا، عرب کی پوری قوم بدل دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے 600-650 سال بعد امت نے اپنی ماں کی ذمہ داری نہیں نبھائی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت کی تاتاریوں کے ہاتھوں اینٹ سے اینٹ بجوا کر انہی سے پوری کی پوری قوم بدل دی۔
اب باری اس ماں کی ہے جو پچھلے کم و بیش 750-800 سالوں سے اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے، یعنی ہم اور آپ۔ اور ایسا نہیں ہے کہ شروع سے تو اللہ یہ کرتے آ رہے ہیں، آج ہمارے آپ کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 38 اور 39 میں، یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے نکلو تو تم زمین سے بری طرح سے چپک جاتے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تمہیں آگے آنے والی زندگی کے مقابلے میں پاس کی زندگی سے اطمینان ہو گیا ہے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، لیکن اس پاس کی زندگی کے مزے بہت تھوڑے سے ہیں آگے آنے والی زندگی کے مقابلے میں۔ الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم تمام انسانوں کو ان کی زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے اور انہیں زندگی کی راہ سجھانے باہر نہیں نکلو گے تو اللہ کا قانون تمہیں بہت ہی دردناک سزا دے گا۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں دوسری قوم سے بدل دے گا۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، پھر تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تو ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اللہ کی نظر میں ہمارے لیے ایسے الفاظ بولے جائیں جو سورہ بقرہ آیت نمبر 175 میں بولے گئے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے دوسری قوموں سے آگے بڑھنے کے بجائے اپنے لیے زندگی کا اندھیرا اور ذلت چن لی، اور اپنی حفاظت کے بجائے والعذاب بالمغفرہ، اپنے اوپر زندگی کی خوشگواریوں سے محرومی اور ناکامی کی ذلت و خواری اور بھوک اور خوف اور گروہ بندی اور پارٹی بازی اور آپسی اختلاف کی سزا چن لی۔ فما اصبرہم علی النار، کیا ہی کمال کا صبر ہے ان کا جو یہ آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں۔ بات ہماری آپ کی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب ہندو بھائی بہنوں نے اللہ کی ایک زبان عربی سے نفرت شروع کی تو اللہ نے نشانی کے طور پر انہیں اسی عربی زبان کے صرف ایک لفظ الہندی سے گھیر دیا، جو وقت کے ساتھ ساتھ ہندی سے ہندو ہو گیا۔ ٹھیک اسی طرح سے مسلمانوں نے اللہ کی ایک زبان سنسکرت سے نفرت کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی سنسکرت کے ایک لفظ نمہ اج یعنی نماز سے گھیر دیا، مگر اللہ نے ہر مشکل میں ہی آسانی بھی رکھی ہے۔ یہ ایک نمونہ ہے اس کی رحیمیت کا کہ شاید جو اس کے عذاب سے بچنا چاہے وہ بچ جائے، وہ وہاں سے بچ جائے۔ یعنی اللہ نے نماز لفظ میں ہی یہ موقع بھی رکھ دیا ہے کہ کم سے کم 35 ملک پہچانے جا سکتے ہیں جو کبھی یہاں ہندوستان کی سبھیتا، یہاں کے کلچر کا حصہ تھے۔ اب مرضی اس قوم کی ہے جو یہ نماں اج یعنی نماز لفظ استعمال کرتی ہے کہ وہ آگے بڑھے اور اس کھنڈت بھارت کو اکھنڈ بھارت میں بدلنے کی بھرپور کوشش کرے اور اپنے ماں ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرے اور اس کا اجر صرف اور صرف اپنے رب سے لے۔ فرمایا سورہ الشعراء آیت نمبر 145 میں، وما اسألکم علیہ من اجری، میں تم سے ان سب کا اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین پر ڈیو ہے، اس کے پاس ہی ہے۔ اگر ہم نے آج وقت رہتے یہ اکھنڈ بھارت کی کوشش کر لی تو ٹھیک، ورنہ قرآن تو بڑے ہی دلسوز انداز میں سورہ یونس آیت نمبر 98 میں کہہ رہا ہے کہ کاش کوئی قوم ایسی ہو جائے جس پر سے اللہ اپنا عذاب ہٹا لے۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کیوں نہ ایسا ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تاکہ ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ دیتا، جیسا کہ یونس کی قوم کو ایمان لانے نے فائدہ دیا تھا۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لائے تو ہم نے ان پر سے اپنا ذلت بھرا عذاب اس دنیا سے ہٹا لیا اور انہیں ایک وقت تک کے لیے زندگی کی ہر ضرورت دے دی۔